سیاست سے فقط تعلق صرف اتنا کہ کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ بنے. اب بات یہ ہے کہ ہیں تو وہ پاکستانی، اور اگر پاکستانی ہیں تو آبویسلی پاکستان کے وہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں جو اس جریدے نے لکھا بھی ہے، اور انہوں نے لقب دیا ہے ان کو کہ یہ ڈسگریسڈ فارمر پرائم منسٹر ہیں، یہ ڈسگریسڈ ایکس پرائم منسٹر ہیں. یہاں پہ کیونکہ انگریزی کا لفظ ہے اور میں نے ضروری سمجھا کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میں زیادہ تر لوگ اردو بولتے ہیں، اور اگر اردو نہیں تو کوئی یہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے ضروری سمجھا یا وزارت قانون و انصاف نے ضروری سمجھا کہ جا کر بتانا ہے پاکستان کو کہ ڈسگریس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نہ تو میرے ہاتھ میں کوئی بلیک لاء ڈکشنری تھی، نہیں کوئی اور چیز تھی. میں نے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق جو مطلب مجھے پتا تھا ڈسگریس کا، جو اردو لٹرل میننگ کہہ لیں اس کا یا ادروائز، تو میں نے وہ ایکسپلین کیا کہ ڈسگریس کون ہوتا ہے. ڈسگریس وہ ہوتا ہے جو بے عزت ہوا ہو، ڈسگریس وہ ہوتا ہے جس کی کوئی آبرو نہ ہو، ڈسگریس وہ ہوتا ہے جس نے یہ تمام تر چیزیں کی ہوں. وہ میں نے گنوائیں، وہ تمام تر چیزیں انہوں نے کی ہیں، اور یہ حکومت پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. میری تو شاید ذاتی طور پہ اگر منیب صاحب پوچھیں تو خواہش ہوگی کہ اٹ سروز آکسفورڈ رائٹ ایز ویل کہ یہ وہاں پہ جا کے اگر اس کے چانسلر بن جائیں تو پھر آکسفورڈ والوں کو پتہ چلے کہ جو 3.5-4 سال پاکستان کی درگٹ انہوں نے نکالی ہے وہ کہیں آکسفورڈ. آپ انہیں باہر نکلنے دیں گے تو وہ جائیں گے نا، آپ تو انہیں باہر ہی نہیں نکلنے دیتے. بٹ سوال یہ ہے، آپ نے یہاں خود بھی فرمایا کہ کہتے ہیں میرے باہر نکلنے نہ نکلنے سے، اچھا وہ ان کا تعلق ہے. پر آپ نے کہا عمران خان کی محبت، اف یو کوڈ ریفلیکٹ آن دس، آپ نے کہا عمران خان کی محبت دراصل ایک کلٹ فالوئنگ ہے، یہ اسٹاک ہوم سنڈروم ہے اور یہ لا علاج بیماری ہے. مطلب عمران خان کے فالوور کو تو آپ نے بہت ہرٹ کیا ہے آج کے، وہ نے کہا لا علاج بیماری اور کلٹ فالوئنگ. سر ہرٹ نہیں کیا میں نے، میرے خیال سے سر میں نے ڈائگنوسس کیے ہیں جو میں نے دیکھا ہے. مطلب تھنگ از کہ they don't want to listen، کسی ریشنل کو تو سننا ہی نہیں چاہتے نا. وہ کہتے ہیں، میں نے ایک شو پہ اس دن، آپ بھی اس پہ تھے، اور میں نے یقین کریں کہ میں نے یہی کہا کہ وہ کالا کرے چٹا کرے، وہ جیسا بھی کرے، یہ بیماری اس طرح کی ہے، یہ کلٹ فالوئنگ یا اسٹاک ہوم سنڈروم اس طرح کا ہے کہ بس ان کے ذہنوں پہ یہ مفلوج ہے اور ذہنوں کو اس نے قابو کیا ہوا ہے، اور اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی ریشنل یا کوئی ریشنالٹی نہیں دیکھی جاتی کسی بھی آرگیومنٹ میں، کسی بھی فیکٹ میں، کسی بھی نیوز میں، کسی بھی بات میں، اس کو چیک نہیں کیا جاتا. مطلب آپ کہتے ہیں کہ وہ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں عمران خان کو. صدیق صاحب، آپ عمران خان کو لیڈر مانتے ہیں؟ ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ویسے یار مجھے نہیں لیڈر مانتے ہیں. ویسے میں مسلم امہ کا پوری دنیا کا لیڈر مانگتا ہوں. آپ مانتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے فالوورز وہ کلٹ فالوئنگ ہے، وہ آنکھیں بند کر کے ان کا کرتے ہیں، کوئی آرگومنٹ نہیں سنتے. مجھے یہ بتائیں دانیال عزیز کی عمر کتنی ہے؟ دانیال عزیز کی؟ دانیال میں ذرا بتا رہا ہوں نا ذرا آپ کو. دانیال عزیز، ہاں دانیال عزیز کی عمر کتنی ہے؟ بڑی ایج ہے نا. ذرا ان سے پوچھئے گا. دانیال کا نام بڑا زبردست ہے. یہ ہمیں عزیز صاحب جو سابقہ، ہاں میں بتا رہا ہوں نا. اب ہمیں بیرسٹر دانیال ہمیں سمجھائے گا کہ انگریزی کا مطلب کیا ہے یا اردو کا. بیرسٹر عقیل صاحب ہے نا. میں ویسے بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں بتا رہا ہوں نا نام، اور نام کے کیا لینا دینا آپ کو. اور یہ اچھا، آپ کو منیب یاد ہوگا شہباز شریف کے بارے میں کیا کہا تھا ڈیلی میل نے؟ یاد ہے DFIDs؟ یہ ڈیلی میل وہی اخبار ہے. کل کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ پھر بعد میں یاد ہے آپ کو؟ جھوٹ بولا تھا. کیا ہوا تھا یہ بھی یاد رکھیے گا. بٹ انہوں نے تو میں پھر بتاتا چلوں نا. الزام تھا نا کہ میں پھر بتاتا چلوں نا. سوال وہ بھی الزام تھا، یہ بھی الزام ہے. الزام ہے، اور کیا ہے یار؟ ڈسگریس الزام اور کیا ہے؟ کیا ہے وہ کہتے ہیں کنوکشن ہوئی ہے. اچھا میں پھر بتاتا چلوں. اب انگریزی کسی کو نہ آئے تو میں کیا کروں یار، اس کا میں تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بھی انگریزی بتائیں. ہاں بڑی سمپل سی بات بتا دوں گا آپ کو. انہوں نے بھی پڑھی نہ بتائی. آپ نے بٹ شٹ کٹھے کر لیے سارے، آپ نے پورا میڈیا سارا اکٹھا کر لیا. نگلی کا ہماتی جنہوں نے آ کر بیٹھ کر وہ ایک ہی بات کر رہی ہیں. آپ اپنی آواز مانگے دوہل، میں کیا بات کر رہی ہیں. مجھے تو دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ کے بتانا چاہتے ہیں بھائی ڈر کس بات کا ہے. پہلے آپ لے کے آگے جناب پراپرٹی فنڈنگ، یہ بیانیہ تھا. وہاں سے چلتا چلتا جناب یہ چلا جناب توشہ خانہ میں، توشہ خانہ سے چلتا عدت میں ابھی اتنا آگے نہ چلیں. اس کے بعد سائفر میں چلا گیا. وہ دیکھیں قومی مسئلہ دیکھیں نا. میں بتاتا چلوں کتنے ذلیل ہوئے، کتنے آج اندازہ لگائیں پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے ان کا. عدت کے کیس میں یاد نہیں ہے آپ کو؟ لائیو پریس کانفرنس، اس کو گارڈ دیے جا رہے ہیں، وکیل فراہم کیے جا رہے ہیں. پھر وہ کوٹیرین وائٹ کے اندر وہ ہمارے دوست ہیں وکیل صاحب ہیں، بڑی لمبی چوڑی فیس آئی.
کس نے دی, وہ کلرک نکلا ایک وہ. اچھا جی. تو یہ اس طرح کی یہ چیزیں کوئی نہیں ہیں. کل وہ یہ صاحب جو گئے نا آکسفورڈ میں, ایک تصویر نکال کے میں نے کسی کو کہا, انہوں نے کہا سب جھوٹ بول رہا ہے یہ بندہ. اچھا. ہاں اس کی وجہ سن لیں, یہ جو صاحب آئے تھے ہاں سب جھوٹ بول رہا ہے, مطلب یہ گئے نہیں ہو. اچھا میں اس کی وجہ سن لینا. میرے پچھلے 15 دن سے یہ میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے, نون لیگ نے بیٹھ کے کیا پلان ہوا. نام بتا رہا ہوں میں آپ کو, نام لے رہا ہوں اس کا, جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم سابقہ سینیٹر, لندن میں بیٹھا ہے اس وقت اس کام کے لیے, میٹنگیں کرتا پھر رہا ہے. اور اسے کہنا نا کسی دن ہمت کر کے ذرا بڑا جلسہ کر کے دکھائے, مرضی کے لوگ اکٹھا کرتا ہے, بائی انویٹیشن لوگ آتے ہیں, وہاں بیٹھ کے لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے. وہ لابنگ کرتا پھر رہا ہے. نہیں جسٹس ریٹائرڈ عبدالقیوم, میں نہیں جنرل ریٹائرڈ, وہ جسٹس سے کم نہیں ہے, جسٹس سے کم نہیں ہے. وہ بیٹھے وہاں بیٹھا ہوا ہے. پھر اب نواز شریف بھی اسی کام کے لیے جا رہا ہے. وہ بڑوں نے دیکھا نا میاں صاحب کیا یہ ہاں سن لینا, سن تو لینا میری, سن تو لینا میری بات سنے نا, کہ بیچارہ ایک ملازم آدمی ہے. ملازم آدمی نے کیا کرنا ہے بیچارہ, ڈیلوں کے ساتھ اور ووٹ کو عزت ہو کر لے گئے, بڑی ضلالت کا طے کر کے اب کیا کرنے جا رہا ہے. وہ تو آیا تھا شیروانی سلوا کے, وہ پیلے رنگ کی شیروانی سلی. وہ کل اس نے کہا یہ کہ سیدھی کالے رنگ کی ہونی چاہیے, وہ کالے رنگ کی سلوائی, وہ پتہ لگا بٹن ہی بند ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا شاید انگلینڈ جا کے جانی پڑے گی. وہ وہاں پر دیکھیں ذرا بات کو سمجھیے گا, ان کا کیا کنسرن ہے عمران خان سے, وائی دے آر سو مچ وریڈ, پریشان کیوں یہ میں کلوانا تھا لفظ آپ سے, پہلے لفظ یہی منہ سے, پھر یہ سوچ دیے گا نا کہ یہ ایک سیاسی جنگ ہے, یہ ایک پولیٹیکل جنگ ہے, اور اس پولیٹیکل جنگ سے پریشان نہ ہو. سنیں میں ابھی آج ٹیلی گراف پڑھا ہے, آج ٹیلی گراف پڑھے, میں نے نہیں پڑھا, ٹیلی گراف پڑھ لیجیے گا. اچھا دا ویک بھی پڑھ لیجیے گا عمران خان کے بارے میں. پاکستانی تاریخ مینوں کی لوڑ لاندی یار, میری ایک بات سن منیر, تو باہر رہ کے آیا ہے, مجھے اتنا بتا دو, ان اخبارات میں آرٹیکل ایسے لگ جاتا ہے, پھر یہ بھی ایسے نہیں, مطلب آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایسے نہیں لگا ہوگا یہاں پہ. نا میں جو بات دیکھے نا ڈیلی میل کے بارے میں, تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ڈیلی میل پہ تو پاکستان شہباز شریف وغیرہ کسی کو اعتبار نہیں. آج میں حیران, اور اس اخبار پہ اعتبار کرتے پھر رہے ہیں, میں حیران یہ ہو رہا ہوں اس بات پہ. دوسری بات جو ہے نا, یہاں تک ڈر کیا ہے, خوف کس بات کا ہے. اب پاکستان کے اندر انہیں نظر آ گیا ہے کہ بڑی بری طرح ذلیل و خوار ہو گئے ہیں, جگہ کوئی مل نہیں رہی بھاگنے کے لیے. اب وہ جو بیرسٹر آج جو لفظ کیا ہے نا, نہیں جو بیرسٹر عقیل صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, کلٹ فالوئنگ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ, انہوں نے شاید پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ نہیں پڑھا ہے. یعنی آج میں اگر کسی کو گدھا کہنا شروع کر دوں اور نام لے آگے میں لکھا دوں نواز شریف, نہیں میں گدھا نہیں کہوں گا اس کو یار, آئی ایم سوری, وائی شوڈ آئی, میں کیوں کہوں, میں کیوں ایسے الفاظ استعمال کروں, یہ ڈسکریس ہو یار, خدا رہا یار. دیکھیں نا کر تو آپ نے یار, دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ روکنا ہے. دیکھیں نا اب انہیں تو ہونا چاہیے کہ ایک پاکستانی ہے, الیکشن لڑ رہا ہے آکسفورڈ کا, تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے. وہ یہ بھول جائیں سیاست کو, میں نے اسی لفظ نکالا تھا سیاست, کہ یہ ایک سیاسی چال ہے, سیاست لڑ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں کے پارلیمنٹیرین بھی جو ہے, وہاں کی ایلیٹ کلاس بھی, وہ الیکشن لڑے گی. انہوں نے کہا ہے کہ کلٹ فالوئنگ ہے, جواب آپ سے اس کا مانگا تھا, آپ نے کہا دیکھیں میں ایک سمپل سی بات بتاؤں, پاکستان کی لارجسٹ پارٹی ہے, ٹھیک ہے, پوری دنیا میں ہر ایک کو پتہ ہے, اور فارم 45-47 جس دن کھل گئے آپ کو بھی پتا ہے, میں اس پہ بھی آ رہا ہوں, آپ کو بھی پتا ہے, یہ بات بڑی واضح ہے. یعنی یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, یہ انہوں نے کرنا ہے, اور ڈر کس بات کا, اس کو باہر نکالو, جلسے جلوس کی اجازت دو, پتہ لگ جائے گا کلٹ فالوئنگ کیا ہے. یونیورسٹی نے فیصلہ کرنا ہے نا, اب تو یونیورسٹی یہ پاکستان میں فیصلہ کرانا چاہتے ہیں. اب میری عرض سنیں, ساری پٹیشنز یا ساری جو اینگری ای میلز آئی ہیں یونیورسٹی آف آکسفورڈ کو, ساری آپ کے خیال میں ساری پی ایم ایل ہو, اور کیا منگوا لیں, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ ساری پی ایم ایل, میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو. اور اگلی بات لے لیں, آخری بات ختم کرتے ہوئے, یہ سارا جو فیصلہ ہے نا, یہ آکسفورڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کرنا ہے نا, چھوڑ دیں ان پہ. اور راتوں کی نیند حرام ہوئی ہے. وہ شہباز شریف کسی سیکٹری کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ اتنا پریشان ہوا, وہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, عمران خان تو پوری دنیا میں جا رہا ہے, کل جب وہاں منتخب ہو جائے گا ان کی گورنمنٹ کو شکل دکھانے لائے. یعنی شہباز شریف صاحب کسی سیکریٹری کے پاس بیٹھے پریشان تھے, اسی میں بات ہو رہی تھی, آکسفورڈ میں کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. بات یہ ہے میاں داؤد صاحب, عمران خان صاحب بہرحال ایک انٹرنیشنل شخصیت تو ہیں,